الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اللہ مالک الملک کی ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی ربوبیتی جو اپنی ذات اور اپنی صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل و بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ والسلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک مہمان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جنت جیسی کوئی عظیم جگہ نہیں ہو سکتی، جنت جیسی نعمتیں راحتیں کہیں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن
اس کا راستہ وہ ذرا آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں قدم قدم پہ بندے کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کچھ محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اللہ کے قانون حلال اور حرام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے جنت ملتی ہے۔ اور یہ صرف بندے کی کوشش ہوتی ہے، نیت کر کے کوشش، باقی توفیق خود اللہ دیتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس پر ہم نے بات کی تھی کہ پھر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ توفیق دے۔ بہرحال اس کو میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، اگلی جو آیت ہے، صرف 20 منٹ ہے ہمارے پاس، تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ بات ہو جائے۔ اتفاقاً یہ مقدس مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، اور رمضان المبارک میں الحمدللہ مسلمان امت اتنی اویئر ہے، ان کا اتنا احساس ہے کہ نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، تراویح، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، یہ نیکیاں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جتنا کر سکوں۔ تو اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ اصول بتائے گئے۔ براہ راست بات کی کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ نان نفقہ جو ہمیں خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، کہاں کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، جو اچھائی کر سکو، جو صدقہ خیرات کر سکو، فللوالدین والاقربین، والدین، رشتہ دار، والیتامى والمساکین، یتیم، مسکین، وابن السبیل، مسافر یا مجاہد، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہوگی، اللہ خوب جانتا۔ اب صدقہ خیرات یا انفاق فی سبیل اللہ یہ دو قسم کا ہے، ایک ہے واجب جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور پھر اسی میں صدقۃ الفطر فطرانہ بھی آ جاتا ہے، اور ایک ہے نفلی عبادت جس کو ہم عام طور پہ صدقہ خیرات کہہ رہے ہو، جو ہے نا واجب، فرض، زکوٰۃ، یہ 40واں حصہ 2.5%۔ پہلے کیونکہ مویشی زیادہ پالے جاتے تھے تو مویشیوں کا پورا نصاب بتایا ہوا ہے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، کتنی تعداد ہو تو کتنے جانور اس میں سے زکوٰۃ ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اسی طرح سونا چاندی، تو وہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کاروبار کے لیے ہو یا اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اس میں یہ کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ کس مقصد کے لیے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ ہے نا، اس کو آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں آج کل ذرا مشکل حالات میں ہوں، ایک صاحب سے میں نے بات کی ہے کہ میری کچھ مدد کر دیں، انہوں نے بینک اکاؤنٹ نمبر مانگا ہے، اور میں تو غریب آدمی ہوں، میرا تو کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے نہیں، آپ اگر مہربانی فرما کے اپنا ایک بینک کا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں ان کو پاس آن کروں گا، وہ اس میں میرے لیے پیسے بھیج دیں گے، تو آپ مہربانی کر کے مجھے دے دیجیے۔ اب آپ نے اس کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا، اس نے آگے اس بندے کو بھیج دیا، وہ جو اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں اس بندے کے لیے 50,000 روپے بھیج دیے۔
یہ جب جس بندے پر واجب ہو جائے، وہ سونا چاندی کی حیثیت سے یا کیش پر یا کاروبار کی کسی بھی آمدنی پر، تو وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو 8 مصارف دیے اور یہاں بھی کچھ ذکر کیا ہے وہ ان کے لیے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو آپ پر فنڈ ہے کہ آپ نکال کے دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو جو اللہ یہ پیسہ دے سکتا ہے وہ واپس بھی چھین سکتا ہے۔ کل تک زکات دینے والا بندہ زکات کا مستحق نظر آئے گا، اللہ بعض اوقات دن پھر دے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں دنیا میں اگر ڈھیل دے گی تو قیامت والے دن یہی سونا چاندی کرنسی جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے گلے میں ہار بنا کے پہنا دیا جائے گا۔ کہیں ذکر آتا ہے کہ وہ بڑا سانپ بن کر آئے گا، کہیں ذکر آتا ہے کہ وہ ایک ہن بن کر، بھینسا، بیل، وہ آ کر اس کو اپنے سینگوں سے رودے گا۔ تو یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو کہے گا میں سانپ نہیں ہوں، میں بھینسا نہیں ہوں، میں بیل نہیں ہوں، میں تو تمہارا وہ مال ہوں، دنیا میں بڑی میرے ساتھ محبت کی، سنبھال کے رکھا تھا، آپ کیوں اسے ڈر رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو اس سے؟ تو بہرحال زکات کا معاملہ تو آپ یوں سمجھیں، اور بندہ کوشش کرے کہ جب حساب کتاب بنائے، اب ہر آدمی صدقۃ الفطر تو ادا کرے گا ہی کرے گا، باقی زکات کسی پر بنتی ہے نہیں بنتی تو 2 روپے زیادہ کر کے ڈالے، یہ انشاءاللہ فائدے میں ہے۔ اور صدقۃ الفطر فطرانہ 2.25 کلو، وہ آپ گندم زیادہ کھاتے ہیں، چاول زیادہ کھاتے ہیں، آٹا لگا کر، زیادہ تر یہاں گندم کھائی جاتی ہے تو آٹا لگا لیں۔ اب آٹا آپ چکی کا کھاتے ہیں، سفید کھاتے ہیں، کون سا کھاتے ہیں؟ وہ والا۔ جو زیادہ امیر لوگ ہیں ان کو شریعت نے ترغیب دلائی کہ آپ آٹے سے نہ نکالو فطرانہ، آپ کھجور، پنیر، کشمش، اور وہ اچھی خاصی اماؤنٹ بن جائے۔ اب باقی جو صدقہ خیرات ہے اس کے متعلق بھی بندہ یہ ذہن بنائے کہ میرے پاس یہ جو پیسہ آیا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا، اس نے مجھے صحت دی، اس نے مجھے یہ فن دیا، اس نے مجھے یہ کوالیفیکیشن دی، اس نے مجھے یہ دماغ دیا، تو میں نے یہ اپنا کاروبار سیٹ کیا، اس نے مجھے حاسدوں کی شر سے بچایا، بدتہ خوروں کی شر سے بچایا، میرا یہ اتنا مال بچا ہوا ہے۔ تو رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مال کو بھی اپنا مال نہ سمجھے، رب کا ہی سمجھے، چنانچہ اس میں سے جتنی چاہے ہو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکالے۔ اور پھر آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، پر اللہ نوازتا کیسے ہے اس بندے کو۔ بادلوں میں سے آواز آئی کہ یہاں تو میں نہیں برسنا ہے، چلے جاؤ وہ فلاں بستی، فلاں کھیت، وہاں جا کے پانی برسانا ہے۔ اب بندہ چلا اور بادل اوپر ہوا کے ساتھ ساتھ چلنے نہیں ملا، آگے جا کر اس کھیت پہ بارش برس رہی ہے، درمیان والے خالی۔ اب وہ جو مالک تھا وہ موجود تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، تو وہی نام جو بادلوں سے آواز آئی تھی، وہی نام۔ اچھا بھئی آپ کیا ایسا کام کرتے ہو کہ آپ کے لیے میں نے یہ آواز وہاں سے سنی اور پھر یہ پچھلا سارا علاقہ چھوڑ کے آپ کے لیے بارش آئی، بادل یہاں پہنچے؟ اس نے کہا میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، باقی تو زیادہ کچھ نہیں، لیکن ایک بات ہے، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ عشر ہے جیسے عشر ہے، یعنی 10واں حصہ زمین کی پیداوار کا یا 20واں حصہ، میں تو یہ کرتا ہوں میں 3 حصے کر دیتا ہوں سارے مال کی، جو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ واپس اسی کھیت پر لگانا ہوتا ہے،
تیسرا حصہ وہ میں اللہ کی یہ مخلوق غریب مسکین جو نظر آتے ہیں ان میں بانٹ دیتا ہوں. میں 2.5% والا نہیں ہوں. میں عشر اور نصف عشر والا نہیں ہوں. تو جب اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق کا میں نے کیا کرنا تو ادھر سے کی پھر رب تو کسی کا نہیں رکھتا نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. 700 اونٹ پہلے دے چکے تھے پورے زمان کے ساتھ اور 200 اونٹ جو بزنس کے لیے سامان لے کر سیریا کی منڈی میں جا رہے تھے. جب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام جو جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے آپ ان کو واپس کر رہے تھے. حضرت عثمان کے دل میں جذبہ اٹھا, آپ نے نوکروں کو پیغام بھیجا کہ بھئی ایک تاجر یہیں ایسا مل گیا ہے جو شام والوں سے زیادہ پروفٹ دینے والا ہے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے سمجھا واقعتاً کوئی بڑا تاجر سیٹھ آ گیا یہاں پر تو اچھا ہے سفر ہی نہیں کاٹنا پڑے گا, یہی سامان بک جائے گا. حضرت عثمان لائے اور اس 200 اونٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈونیشن. اب ایک بندہ بولا کہ حضرت یہ پہلے اتنا آپ دے چکے ہیں, یہ تو جانے دیتے وہاں منڈی میں, اس کا جو پروفٹ ملتا وہ بھی آپ بھلے دے دیتے, لیکن یہ تو آپ کا کیپٹل تھا, راس المال تھا, آپ اس کو یہ بھی دے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا یہ شیطان کا کردار ادا کر رہا ہے, یہ میرا کہاں سے آیا, میرا نہیں ہے, اس کا ہے, جس کا ہے اسی کے راستے میں دے لو. اور رسول اللہ کو یہ ہدایت نہیں پسند آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وعدہ دے دیا, کفا کا یا عثمان, کفا کا یا عثمان, ما ضر عثمان ما نفقا ما عمل قط. عثمان آج کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہ کرو, تمہاری جنت اللہ نے لکھی. اب پہلے 700 پہ نہیں کہا, یہ 200 پر کہا, کیونکہ یہ تو کاروبار کے لیے راس المال تھا نا, اس سے تو کاروبار کرنا تھا. انہوں نے یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ سیرت میں پڑھے تو اللہ نے ان کو نوازا کتنا تھا. کیونکہ اپنے دورے خلافت میں ایک مرتبہ سارے اپنے ملازمین کو بلایا تھا, تو اب وہ جو گڈریے تھے جو ان کے جانور چراتے تھے, اونٹ بکریاں وغیرہ, وہ بھی آئے. تو صاحب نے اپنے جانور بھی ساتھ لے کر آئے کہ ان کی دیکھ بھال چونکہ میری ذمہ داری ہے, پیچھے پتہ نہیں کیا ہو جائے تو ساتھ ہی لے چلتا ہوں, یہ بھی چڑھتے چڑھتے رہیں گے اور میں بھی. تو مدینہ کی پوری مضافات میں سارے جانور ہی جانور نظر آ رہے تھے حضرت عثمان. تو رب تو اس طرح دیتا ہے. اب جو اگلا نقطہ ہے یہاں پر یہ سمجھ لیجیے کہ یہ شیطان بہکاتا ہے, شیطان بہکاتا ہے کہ 1000 روپے کا نوٹ ہے, آپ اگر 100 روپے دینا چاہتے ہیں نا کسی غریب کو, 900 رہ جائے گا, اور نوٹ جب کھلا ہوا تو پھر تو کیا پھر نہیں بچے گا, جب تک بندہ ہوا ہے تو بچہ رہے گا, ورنہ پھر نہیں بچے گا. یہ شیطان کہتا ہے. ادھر سے رب کہتا ہے نہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے, یہ بڑھ جائے گا تمہارا. اب ہمارا ایک ٹیسٹ آ گیا کہ ہم شیطان کی بات پہ یقین کرتے ہیں یا رب کی بات پہ یقین کرتے ہیں. آپ ٹیسٹ کرنے بیٹھ گئے, آپ نے 100 روپے نکال کے مسکین کو دیا, آپ نوٹ گن رہے ہیں تو وہ تو 900 ہی نکلے. جن جائے کہ 1100 ملتے وہ تو 1000 بھی پورا نہیں ہے. اب لگ رہا ہے کہ بات تو شیطان کی سچی نکلی کہ کم ہو جائے گا مال, اور کم ہو گیا. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پھر مثال دے کے سمجھایا. اس وقت 900 ہی, 100 نکل گیا. آپ زمین میں کاشتکاری کرتے ہو, ایک دانہ کاشت کرتے ہو نا, اس پر ایک پودا نکلتا ہے اور اس پودے سے 700 دانہ آپ کو ملتا ہے. فصل کا سیزن جو ہے صرف 6 مہینے ہے, عام فصل جو. باقی یہ آپ کا کھجور اور ناریل وغیرہ ان کا لمبا عرصہ ہوتا ہے, گندم وغیرہ یہ سب
گھروں میں بیوی یا شوہر ادا کر رہے ہو، زیادہ تر بیویاں، کیونکہ پیسہ زیادہ تر مرد کے پاس ہوتا ہے، عورتوں کی تعداد نسبتاً کم ہے جو کاروباری ہیں یا ملازمت کر رہی ہیں، مرد زیادہ تر کما کے لاتے ہیں باہر۔ اب وہ اگر صدقہ خیرات یا خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو دینے لگے، اس وقت جو مسئلہ ہوتا ہے، اب اس میں طرح طرح کے لطیفے آپ نے سوشل میڈیا پہ سنے ہوئے دیکھ لی ہوں، میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن اس عورت کا کردار کوئی شیطان والا ہے۔ یہ جو روک رہی ہے نا، یہ شیطان کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ رشتہ کرتے وقت ذرا سوچ سمجھ کے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھو نا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، بیٹا تمہارا رشتہ کرنا، سب سے پہلی شرط کہ بس اس سے زیادہ کوئی خوبصورت عورت بچی نہ ہو، ایک پہلی شرط۔ پھر آتی ہے تعلیم، پھر آتا ہے خاندان، پہلی شرط۔ کسی نے نہیں کہا کہ دیندار ہو، کسی نے نہیں کہا کہ انسانیت اس کے اندر ہو، شریعت نے یہ پیار دیا ہے۔ لڑکی کے لیے بھی جب آپ رشتہ تلاش کرو تو لڑکے کی جاب نہ دیکھو، لڑکا سعودی ہوتا ہے، دبئی ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، کس عہدے پر ہے، دیکھو انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے۔ کل یہ پیسہ ویسا کسی کام کا نہیں رہے گا اگر سکون نہ دیا آپ کی بچی کو۔ بالکل اس کے الٹ بھی، لڑکا بھی امیر گھرانہ تلاش کرے، خوبصورتی اور حسن تلاش کرے اور انسانیت تلاش نہ کرے، تو یہ حسن اور یہ ساری چیزیں یہ تو 2 دن کی بات ہے، تو اس کے بعد پھر گھر میں جب پرابلم آئے گی تو وہ سارا حسن اس کو بھول جائے گا جس مصیبت میں آ جائے گا۔ تو بہرحال اگر وہ سمجھدار ہوگی، دیندار ہوگی، تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلمس کریٹ نہیں کرے گی۔ اب شریعت نے جو حکم دیا کہ جب آپ خرچہ کرنے لگو، کسی کے ساتھ تعاون کرنے لگو، صدقہ خیرات اور جو کچھ بھی آپ کو دینا ہے، کہاں سے اسٹارٹ کرو؟ والدین سے۔ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے گی، دوسرے پیسے سے ان کے سارے اخراجات اٹھائے گی، اور اس سے اچھا کوئی پیسہ نہیں ہے جو ماں باپ کی خدمت پہ خرچ ہو جائے۔ جو لوگ ملازم پیشے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، مت کہیں کہ ابا کی تو اپنی پینشن آ رہی ہے، ابا کا تو اپنا کاروبار ہے، ابا کا تو منتیں کرو ماں باپ کی کہ ابا جان آپ کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے اوپر ترس کریں، میں احسان مانوں گا کہ آپ میرے پیسے سے یہ سوٹ لے لیں، میرے پیسے سے یہ جوتے لے لیں، میرے پیسے سے یہ کھانا کھا لیں، آپ مجھے یہ سعادت، ان سے درخواست کر کے ان سے یہ کروائیں، پھر دیکھیے گا ادھر سے کیا ہوتا ہے۔ اور ہم سب کچھ بھی بیگم کے ہاتھ میں، ماں باپ سے جان چھڑاتے ہیں، فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ اس کے بعد بھارت وہ واقعہ آپ نے گھر والا سنا ہوا، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ میں بھی آپ کو سنا تھا۔ اس کے بعد باقی رشتہ دار آتے ہیں، باقی جتنے رشتہ دار ہیں وہ سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی ہو یا بہن، وہ اپنے بہن یا بھائی کی کفالت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، جو ہماری مشرقی تہذیب چل رہی ہے، ادھر تو میاں بیوی بھی اپنی چائے بھی خود بناتے ہیں اپنی اپنی، یہاں الحمدللہ بہت اچھے ہیں ان سے۔ ویسے ہمیں ڈالر اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر ثقافت دیکھیں نا تو آپ وہاں جا کے کچھ عرصہ رہ کر واپس آئیں گے، شکر ادا کریں گے کہ یہ بہتر ہے۔ بہرحال جو رشتہ دار ہیں باقی بہن بھائی بھی ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن اولا اور افضل یہ ہوگا کہ آپ زکوٰۃ نہیں، دوسرے پیسے سے اپنی مدد کریں۔ دوسرا پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، اتنا وافر نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ہے، تو ٹھیک ہے آپ وہی دیں، رشتہ داروں کو دیں گے ڈبل ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ دینے کا، خیرات کرنے کا ثواب الگ، صلہ رحمی کا الگ۔ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر، تو یہ جو ہے نا خسارے کا سودا ہے۔ آپ آدھا ثواب لے رہے ہیں، آدھا آپ کو مل سکتا تھا، آپ نے خدا اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ والیتامی والمساکین وابن السبیل،
باقی سارے برابر مستحقین جتنے بھی ہیں. اور وابن سبیل میں مسافر بھی آتا ہے، جو سفر میں ہے اس کے ساتھ کہیں ہو گیا، سارا سامان گم ہو گیا، پیسے گم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا. اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. اور وابن سبیل کی پھر تشریح میں صرف وہ نہیں جو تلوار چلانے والا ہے، جو اللہ کا کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے، وہ طالب علم جو اللہ کا دین سکھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے وہ گھر سے نکلا ہوا اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے، یہ بھی اسی میں شامل ہے. ان سب کو دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پھر وہ دینی مراکز جہاں پر یہ علم پڑھایا جاتا ہے، جہاں سے یہ مبلغین علماء کرام تیار کیے جاتے ہیں، وہاں پر ان کا لٹریچر ہو، ان کی بلڈنگ ہو، ان کے اساتذہ کی تنخواہیں ہوں، ان کے یوٹیلیٹی بلز ہوں، ان کے یہ سارے اخراجات اس میں شامل ہیں. اب عجیب طرح کی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ اس میں لگ سکتا ہے، اس میں نہیں لگ سکتا. اچھا جی یہ وہ پیسہ ہے، اس سے لیٹرینیں بنا دو اور اس میں وہ نہ کرو. پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس میں واقعتاً اس طرح کے طلبا یا یتیم مسکین بچے، ان کی کفالت ہو رہی ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، یا ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اس کی ایک ایک چیز پر یہ سارا مال خرچ ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وعدہ دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ کے ریکارڈ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. تمہارے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے، پوری ہارڈ ڈسک تمہاری اڑ گئی. تمہارا اکاؤنٹنٹ اس کا رجسٹر چائے گر گئی اور وہ سارا خراب ہو گیا. تمہارا رجسٹر کوئی چوری بھی کر کے لے جاتا ہے، تم سے ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا ریکارڈ نہ ہو. اور آج تو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے نا. جو ایپل یوزر ہیں وہ دیکھیں آئی کلاؤڈ میں ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. اللہ نہ کرے کسی کا موبائل چھن گیا، نیا موبائل لیا، آئی کلاؤڈ آئی ڈی ڈالی، سارا ڈیٹا اس کے پاس واپس آ گیا. اسی طرح گوگل پے اور سارے. اگر ایک انسان بھی اتنی سی عقل رکھتا ہے، وہ اپنے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے یہ سارے متبادل انتظامات کر سکتا ہے، تو رب کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس لیے کبھی اس چیز کی فکر نہیں کیا کریں کہ فلاں کو بتاؤں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، فلاں کو بتاؤں. مت بتاؤ، وہ بتائے گا وہ. اور تم اس انداز میں نہیں بتا سکتے جس انداز میں وہ بتائے گا. یہ حدیث میں آتا ہے بندوں کے دل اللہ کی مٹھی میں، جس طرح چاہے بیٹھ، اور اللہ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا. یہ کتنی بڑی بات. آپ بتا کے محبت ہی تو لینا چاہتے تھے. وقتی طور پہ وہ دے دے گا، لیکن شاید یہ بھی محسوس کرے گا اس نے میرے ساتھ بھلائی تو کی لیکن ساتھ احسان بھی جتلا دیا. جب آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی طرف سے اللہ جب اس کے دل میں ڈالے گا تو پھر وہ آپ کو احترام بھی دے گا، احسان مند بھی رہے گا. لیکن ہم ذرا بے حوصلے لوگ ہیں، ہمارے اندر صبر کم ہے. نقد رزلٹ چاہتے ہیں جو ہلکے نہیں پر، یہاں اگر مار کھا جاتا ہے. تھوڑا حوصلہ، تحمل، وقت کا انتظار شریعت یہ سکھاتی ہے. اور یہ نان ابا کا مطلب یہ کہ 6 مہینے دانا نہیں کھانا تمہارے پاس، انتظار کرنا پڑا نا تمہیں، اس کے بعد کتنا ملا. اسی طرح کوئی بھی نیکی کرے، وہ ایک انویسٹمنٹ ہے آپ کی. یہ آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، یہ بزنس کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. وقت کا انتظار کریں، اللہ کیسے آپ کو نوازتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اخلاص نصیب فرمائے اور صرف اپنی رضا کی خاطر یہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور ہماری اللہ تعالیٰ دنیا بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام